صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حکمت حکیم نامور را پرسیدند کے درخت را کے خدائے عز و جل آفریدہ است. حکیم نامور، نامور مانے مشہور، حکیم کسی نامور مشہور حکیم، را مانے کو سے، پرسیدند، پرسیدن مصدر ہوتا ہے پوچھنا. کسی مشہور حکیم سے لوگوں نے پوچھا کہ درخت را کے خدائے عز و جل آفریدہ است، کہ وہ درختاں، یہ جمع ہیں ان درختوں کو، وہ درخت جن کو خدائے عز و جل آفریدہ است، آفریدن مصدر پیدا کرنا، کہ جن درختوں کو خدائے تعالی نے پیدا کیا ہے، وہ برو مند اور پھلدار بھی ہیں. برو یہ دو حرفی، یہ برو مند پھلدار، دو حرفی کلمہ کو مند کے ساتھ جب جوڑتے ہیں تو بیچ میں واو کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے برو مند تنو مند. تو برو مند یعنی پھلدار بھی ہیں. ہیچ یک را آزاد نہ خوانندہ اند، یعنی ہیچ یک را کسی ایک کو بھی، نہ خوانندہ اند کسی ایک کو بھی آزاد نہیں کہتے ہیں. جتنے بھی درخت پھلدار اللہ نے پیدا کیے ہیں ان میں سے کسی کو بھی آزاد نہیں کہتے ہیں، مگر سروں کے ثمرہ ندارد. سرو ایک درخت ہوتا ہے جو پارکوں میں وغیرہ میں لگایا جاتا ہے، بہت خوبصورت اور لمبا ہوتا ہے، اور یہ جس میں محبوب کے قد و قامت سے معشوق کے، اس کے قد و قامت سے معشوق کے قد کو تشبیہ دیتے ہیں. تو سمرو را کے ثمرہ ندارت، سرو درخت جو کہ پھل نہیں رکھتا، گوئی آپ بتائیں، گفتن مصدر سے گوئی بتائیں، دریچے حکمت است، اس میں کیا حکمت ہے، یعنی کہ ان میں سے کسی کو بھی آزاد نہیں چھوڑا، لیکن درخت سرو کہ جو کہ پھل نہیں رکھتا ہے اس میں کیا حکمت ہے. گفت اس نے کہا ہر یکے را دخل معین ہست بوقت معلوم. ہر یک را، ہر یکے را، ہر ایک کی، دخل معین ہست مقررہ آمدنی، متعینہ آمدنی ہے، بوقت معلوم ایک مقررہ وقت تک، ایک مقررہ وقت پر ہر ایک کی متعین آمدنی ہے. یعنی جب پھلدار ہیں تو ان کی متعین آمدنی ہے، اور پھلدار نہیں ہیں تو کوئی بھی ان کو پوچھتا نہیں ہے. کہ گہے وجود بوجود آ تازہ اند، کہ گہے کبھی وجود آ ان کے وجود سے، یعنی پھلوں کے وجود سے، تازہ اند تازہ ہیں، سرسبز ہیں. وگاہے بعد میں آ، اور کبھی ان کے عدم سے، یعنی پھلوں کے نہ ہونے سے، اور کبھی پھلوں کے نہ ہونے سے پس مردہ، مرجھائے ہوئے ہیں. یعنی وہ درخت جن کو اللہ نے پھلدار پیدا کیا ہے تو کبھی درختوں کے پھلوں کے ہونے سے وہ جو ہیں خوشنما ہیں، پھلدار ہیں، سبز و شاداب ہیں، اور کبھی آمدنی نہ ہونے سے، بعد میں آمدنی نہ ہونے سے، یعنی پزمردہ ہیں، یعنی مرجھائے ہوئے ہیں، یعنی خزاں ہیں ان پر. وہ سرو را ہیچ ازینیس، اور سرو جو ہے درخت ان میں سے کچھ بھی نہیں رکھتا ہے، یعنی نہ تو اس کے اندر مرجھایا ہوا ہے، یعنی ہیچ نہیں رکھتا، یعنی ان میں سے نہ تو خزاں ہے اس پر، اور نہ ہی جو ہے وہ بہار کا سبزہ اس پر آتا ہے. وہ سرو را ہیچ ازینیس، اور سرو اس میں سے کچھ بھی نہیں رکھتا ہے، ہما وقت خوشخص، تمام وقت جو ہے وہ خوش ہے. وہی صفت، وہی اس صفت آزادگان، اور یہ آزادوں کی صفت ہے. وسرو را ہیچ ازینیس، اور سرو ان میں سے کچھ بھی نہیں رکھتا ہے، ہما وقت خوشس، تمام وقت خوش ہے. وہی صفت، وہی اس صفت آزادگان، اور یہ آزادوں کی صفت ہے. اس کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے، ہر وقت آزاد ہیں. آگے قطع بری کے مگزرت دل منہ کے دجلہ بسے، پس از خلیفہ بخواہد گوش در بغداد. بری اس پر کہ می گزرت، گزشتن مصدر گزرنا، اس چیز پر جو گزرنے والی ہے، دل منہ نہادن مصدر سے ہوتا ہے رکھنا، دل منہ،
اس چیز پر جو گزر رہی ہے دل میں دل مت رکھ کہ دجلہ بسے. دجلہ ایک دریا ہے جو بغداد میں بہتا ہے، تو کہتے ہیں کہ دجلہ جو ہے بسے پس بعد از خلیفہ. اور خلیفہ خلفۂ عباسیہ مراد ہیں، جو خلیفہ بنو امیہ کی بعد خلیفہ ہوئے بنو امیہ کے، اور بغداد ان کا دارالخلافہ تھا. تو کہتے ہیں بخواہد گذشت یعنی دجلہ بہتا رہے گا اور تم مر جاؤ گے. مراد کیا ہے؟ اس چیز پر دل مت رکھ، اس چیز پر جو گزرنے والی دل مت رکھ کہ دجلہ دریا خلیفہ کے بعد مدتوں بخواہد گذشت گزرتا رہے گا در بغداد. بغداد میں بہتا رہے گا دجلہ دریا خلیفہ کے بعد بھی، اور خلیفہ مر جائے گا. مراد یہ کہ گزرنے والی چیز پر دل مت رکھو، تم چلے جاؤ گے اور وہ چیز رہتی رہے گی. اس چیز پر دل مت رکھو جو گزرنے والی ہے کہ دجلہ دریا خلیفہ کے بعد بھی مدتوں بخواہد گذشت گزرتا رہے گا، چلتا رہے گا بغداد میں. گرت زدست بر آیت چو نخل باش کریم. گرت زدست بر آیت، اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہوا اگر ہاتھ سے آ جائے. مراد یہ اگر تجھ سے ہو سکے، اگر تجھ سے ہو سکے چو نخل باش تو ہو جا کھجور کے درخت کی طرح، کریم سخی ہو جا. اگر تجھ سے ہو سکے تو کھجور کے درخت کی طرح، چو مانے طرح، اگر تجھ سے ہو سکے تو کھجور کے درخت کی طرح سخی ہو جا. ورت زدست نعاید، اور اگر تجھ سے نہیں ہو سکتا چو سرو باش آزاد، تو سرو درخت کی طرح آزاد ہو جا، کسی کو تکلیف مت دے. اور اگر تجھ سے نہ ہو سکے تو سرو کی طرح آزاد ہو جا. حکمت دو کس مردند، دو شخص مر گئے، مردن مصدر مرنا، دو شخص مر گئے. وتحسر بردند، اور حسرت لے گئے، دو شخص مر گئے اور حسرت لے گئے. یکے آنکھ داشت، ایک وہ شخص جس نے داشتن مصدر رکھا، ورنہ خرد اور نہیں کھایا یعنی بخیل. ایک شخص وہ جس نے رکھا یعنی جمع کیا اور نہیں کھایا. وہ دیگر آنکھ دانش، اور دوسرا وہ ایک جس نے جانا یعنی سیکھا، وہ نہ کرد اور نہیں کیا یعنی عمل نہیں کیا. تو دو ایسے شخص ہیں جو مر گئے اور حسرت افسوس لے گئے. ایک وہ جس نے رکھا اور نہیں کھایا، اور دوسرا وہ جس نے جانا اور عمل نہیں کیا. آگے ہے کس نبینت بخیل فاضلہ کہ نہ در عیب گفتنش کوشد. کس نبینت، کسی شخص نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بخیل فاضل کو، کسی شخص نے نہیں دیکھا ہوگا کہ فاضل بخیل کو یعنی بخیل فاضل کو نہیں دیکھا ہوگا کہ نہ در عیب گفتنش کوشد. کوشد مصدر کوشش کرنا، کہ اس کے عیب کو بیان کرنے میں لوگوں نے کوشش نہ کی ہو. یا کوئی شخص فاضل ہے لیکن بخیل ہے، تو کسی شخص نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی ایسے بخیل کو، فاضل بخیل کو، کہ لوگ بخیل فاضل کا عیب بیان کرنے کی کوشش نہ کریں. کسی شخص نے نہیں دیکھا ہوگا کہ فاضل بخیل کو کہ اس کے عیب بیان کرنے میں لوگ کوشش نہ کریں. وگر کریم 200 گناہ دارد، اور اگر کوئی سخی 200 گناہ رکھتا ہو، 200 اس کے عیب ہوں، 200 گناہ رکھتا ہو. کرمش عیبہا، اس کے سخاوت، عیبہا اس کے عیبوں کو، فرو پوشد چھپا لے گی. تو اس کی سخاوت اس کے عیبوں کو چھپا لے گی. تو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ فاضل بخیل کو کہ اس کے عیب بیان کرنے میں لوگوں نے کوشش نہ کی ہو. اور اگر کوئی کریم سخی 200 عیب رکھتا ہو تو اس کی سخاوت اس کے عیبوں کو چھپا لے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.